السلام علیکم، میں ہوں افشاں ذکی، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان .tv۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ پاکستان میں کرونا وائرس کا ممکنہ پھیلاؤ روکنے کے لیے مؤثر حفاظتی اقدامات۔ کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ زیر علاج کرونا وائرس سے متاثر دونوں مریضوں کے اہل خانہ اور دوستوں کے ٹیسٹ منفی نکلے۔ ایران سے پاکستانی زائرین کی واپسی جلد شروع ہو جائے گی۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا ٹویٹ۔ ایران میں موجود پاکستانی زائرین کو آئندہ چند روز میں گروپس کی صورت میں واپس لانے اور ان کی مکمل ہیلتھ اسکریننگ اور سرحد کے داخلی راستے پر اسکریننگ کا عمل بھی مؤثر بنانے کا فیصلہ۔ ملک کے مختلف شہروں میں حفاظتی ماسک نایاب ہو گئے۔ کراچی، فیصل آباد، بہاولپور اور کوئٹہ میں ماسک دکانوں سے غائب۔ جہاں دستیاب وہاں قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ اسلام آباد انتظامیہ نے ماسک کی زائد قیمت میں فروخت روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ صحت مند افراد کے لیے ماسک پہننا ضروری نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں ماسک کی قلت سے متعلق کیس کی سماعت۔ ماسک بیچنے کا نیا طریقہ نکلا ہے، لوگوں میں خوف پیدا کیا جا رہا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جج کے ریمارکس۔ کہا کراچی میں ماسک مل تو رہے ہیں، کس نے کہا کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ماسک پہننا ضروری ہے؟ کل آپ نے ڈاکٹر کی پریس کانفرنس نہیں سنی۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی سرجیکل ماسک کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ پنجاب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے روک تھام کے لیے اہم فیصلے۔ پنجاب حکومت کا متاثرہ ممالک سے واپس آنے والے مسافروں کی اسکریننگ کا فیصلہ۔ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی فہرستیں ضلعی انتظامیہ کو بھیج دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی حفاظتی ماسک کی قیمت کسی صورت نہ بڑھنے دینے کی ہدایت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نجی اسکولز کو اپنی مرضی سے فیسوں میں اضافے سے روک دیا۔ فیسوں کے تعین کا اختیار پیرا کو دے دیا۔ پیرا کو نجی اسکولوں کی فیسوں کے تعین کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے سے رہنمائی لینے کی ہدایت۔ لاہور کی احتساب عدالت نے مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 6 مارچ تک توسیع کر دی۔ رمضان شوگر ملز ریفرنس میں ڈیوٹی جج نہ ہونے کے باعث حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان تاریخی امن معاہدہ کل قطر میں ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی شرکت بھی متوقع۔ افغان حکومت کا 6 رکنی وفد طالبان سے ابتدائی رابطے کے لیے دوحہ جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ newspakistan.tv۔